حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے ہوتے تو مجھے اندیشہ تھا کہ تم خود پسندی اور اطراحٹ میں پڑ جاؤ گے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت کا نمبر ہے 658۔ تو یہ خود پسندی گناہ سے کم نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ عجب کیا ہے اور انسان عجب میں کیسے مبتلا ہوتا ہے۔ پہلی بات ضرور سامنے رکھوں گی کہ عجب تکبر پیدا کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کے اسباب میں سے ہے، اور تکبر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس سے بے شمار آفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ نوعیت تو مخلوق کے ساتھ ہے، اور جہاں تک خالق کا معاملہ ہے، عبادت پر غرور اس بات کا نتیجہ ہے کہ کوئی عبادتوں کو بڑا سمجھے، گویا کہ وہ اس عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پر احسان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کی توفیق دی ہے اسے بھول جاتا ہے، اور عبادت کو برباد کرنے والی آفتوں سے اندھا ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عمل کی توفیق دیتا تو اللہ کا احسان ہے، اس پر اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کسی کو دولت ملی ہے تو اس کا کیا کمال ہے کہ وہ دولت پر گھمنڈ کرے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اور اگر کسی کو خوبصورتی ملی تو خوبصورتی رب تعالیٰ کی جانب سے ہے، لہذا چاہیے تو یہ کہ یہ ہر ایک یہ دیکھے کہ جو چیز اس کے پاس ہے اس کو دراصل عطا کس نے کیا ہے۔ آپ اسے ایک اور اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی عمل کسی کی قوت سے اسے حاصل ہوا ہے، تو یہ بتائیں کہ قوت کہاں سے آئی؟ قوت دینے والا بھی تو وہی ہے۔ صحیحین میں سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا آپ کا بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے بھی میرا عمل نہیں، اللہ کی رحمت جنت تک لے جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ واضح کیا کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے ہوتے تو مجھے اندیشہ تھا کہ تم خود پسندی اور اطراحٹ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دے تو اس میں غرور پیدا ہو جائے گا۔ من کی ماننا کوئی چھوٹی سی ہلاک کر دینے والی بات ہے، ہلاکتوں میں سے بڑی ہلاکت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی گناہ نہ کرے، خطا نہ کرے، تو اللہ کے رسول کو یہ اندیشہ ہوتا ہے خود پسندی میں مبتلا ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ اپنے اعمال کو اتنا عمدہ سمجھے گا، اور وہ کہے گا میں تو جو دعا کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے۔ اور جو عجب میں مبتلا ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی نہ ہر خواہش پوری کرتا ہے، نہ ہر دعا قبول کرتا ہے، تاکہ دلوں میں عاجزی پیدا ہو جائے، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں۔ اور نیک بندوں کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ ان کی آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر انبیاء کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی، کیونکہ انبیاء اللہ تعالیٰ کا قرب پانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، تو یہ قرب عاجزی کے ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ مجموع البحرین میں ہے کہ اگر کوئی آدمی دن کو روزے میں اور رات کو تہجد میں مصروف رہے، یعنی تہجد کی نماز میں مصروف رہے، تو اس کے دل میں خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اسے اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان سمجھنے لگے تو اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہوتا، کیونکہ جو چیز اس کے پاس ہے اسے اس کے چھن جانے کا بھی غم لاحق ہوتا ہے۔ جیسے دنیا کی دولت کے بارے میں انسان کو اندیشے ہوتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کی توفیق ملنا بہت بڑی دولت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ چاہے یہ نیکیاں عبادات کی صورت میں ہوں، چاہے یہ نیکیاں دعاؤں کی صورت میں ہوں، چاہے حسن معاملہ کرنے کی صورت میں ہوں، حسن اخلاق کی صورت میں ہوں، تو اصل بات یہ ہے کہ بندے کو اپنے رب سے ڈر کر رہنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر عبادت گزاروں میں ذرا سا بھی عجب پیدا ہو جائے، ذرا سا بھی ان کے دل میں یہ خیال آئے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں،
ہمارے معاملات، ہمارے حالات زیادہ اچھے ہیں، تو اس کی ہلاکت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ خود پسندی اور اطراحٹ میں مبتلا ہو جائے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر خیال کرتا ہے، اور کسی ایک معاملے میں نہیں، آپ ہر معاملے میں دیکھیے، یہ خود پسندی کا بہت بڑا راستہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی نیکیوں اور برائیوں کا جائزہ لیتا رہے، محاسبہ کرے، کیونکہ نیکی کے مقابلے میں برائی انسان پر جلدی غالب آ جاتی ہے۔ تو یہ برائیاں ہیں جن میں سے ایک بڑی برائی اپنے اعمال کو دوسروں سے اچھا خیال کرنا ہے۔ یہ مہلک مزاج ہے، شیطان کا حملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں مہلک ہیں، ہلاک کرنے والی: بخل جس کی پیروی کی جائے، خواہش جس کی اطاعت کی جائے، اور آدمی کا اپنے نفس پر مغرور ہونا، یعنی اپنے آپ پر اس کو یہ زیادہ محسوس ہو کہ جو بات میرے اندر ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ وہ راستہ ہے جس کی وجہ سے اطراحٹ پیدا ہوتی ہے، غرور پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ سادہ سے ایک فقرے میں دیکھیں تو ابلیس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ آج انسانوں کے لیے دراصل تباہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہی کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو یہ عجب ہے جس کی وجہ سے غرور پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عجب سے، خود پسندی سے بچا لے، کیونکہ جو بھی خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے۔ عیب جوئی کی بجائے اپنے نفس کے عیوب تلاش کرنے چاہیے، اپنی خرابیوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ وہ کسی نے کہا کہ پڑی جب اپنے عیبوں پر نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ یہی راستہ ہے خود پسندی سے، عجب سے اور اطراحٹ سے بچنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچا لے۔